کر جائے تو جتنا زیادہ ہو ان کے لیے ایصال ثواب کرے. مجھے ادھر کے حالات پتہ نہیں، میں تو پورے راجستھان کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے بات کروں تو حالت یہ ہے کہ شادی کی محفل میں اور موت میت کی محفل میں اب تو کوئی فرق ہی نہیں رہا. پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ یہاں کسی کی موت ہوئی، یہاں پر کسی کی شادی ہے، کچھ پتہ نہیں چل پاتا. ادھر انتقال ہوا اور ادھر لوگ 5-5 10-10 منڈلیاں بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا کی باتوں میں مست ہے، کاروبار کی باتوں میں مست ہے، کھیتیوں کی باتوں میں مست ہے. کہاں؟ جہاں ابھی انتقال ہوا ہے کچھ دیر پہلے. کم سے کم خدا را کسی کی موت کو دیکھ کر کے تو ہم اپنی موت کو یاد کر لیتے ہیں. سچ بتائیے گا جب کسی کے یہاں انتقال ہو جاتا ہے اور ہم اس کے گھر پر جاتے ہیں تو کس لیے جاتے ہیں؟ مقصد تو یہی رہتا ہے نا کہ ہم اس کی فاتحہ میں جا کے آ رہا ہوں. گھر پر یہی کہہ کر کے جاتے ہیں نا ہم لوگ کہ بھئی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، میں اس کی فاتحہ میں جا کر کے آ رہا ہوں. تو میں نے تو دیکھا ہے کہ لوگ وہاں جا کر کے بیڑیاں پیتے ہیں، سگریٹیں پیتے ہیں اور تمباکو پھانکتے ہیں اور ہر 5 منٹ میں 10 منٹ میں چائے کے آرڈر لگتے ہیں. عورتیں بیچاری بنا بنا کر کے تھک جاتی ہے، چائے تھک جاتی ہے. ہر 10 منٹ میں ہر 15 منٹ میں چائیوں کے آرڈر لگتے ہیں اور باتیں کر لی بچوں کے رشتوں کی، خاندان کی، بزنس کی، کاروبار کی، ادھر ادھر کی، اور آ گئے گھر پر. تو فاتحہ میں گیا تھا یا گاؤں کی پنچایتی کرنے گیا تھا؟ فاتحہ کا مطلب تو یہ نہ ہوا یار، اسے فاتحہ کہتے ہو کیا؟ جا کر کے بیڑی پی لینا، سگریٹ پی لینا، پوڑیاں کھا لینا، چائے پی لینا، روٹیاں کھا لینا اور آ جانا، اس کا نام فاتحہ ہے کیا؟ فاتحہ کہتے کسے ہیں سمجھے نہیں شاید آپ. فاتحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم کسی کے گھر پر جائیں تو جا کر کے قرآن پڑھے، مصطفیٰ پر درود پڑھے، کلمہ شریف پڑھے، تسبیح کا ورد کرے اور ان تمام کلمات خیر کا ثواب مرنے والے کی روح کو پہنچا دے میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے. اسی کو ایصال ثواب یاد کیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اسلم ربانی صاحب قبلہ، مولانا علیہ سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اپنا ذہن بدلے، اپنا ذہن بدلے، اپنی سوچ بدلے، اپنی فکر بدلے. یارو یہ کام تو نہ ہوئے نہ فاتحہ تھے. آپ سمجھ رہے ہو میری بات؟ میں بالکل آسان الفاظ میں بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے. کتنے افسوس کی بات یار، کسی کے یہاں انتقال میں آئے ہیں مگر حالت یہ ہے کہ اب بھی ہمیں اپنی موت یاد نہ آئی. اور بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، جو تماشا لوگوں نے گھروں پر لگا رکھا ہوتا ہے وہی تماشا قبرستان میں بھی. تو گھما دے ادھر مردے تو گھما دے اور چلن دے لگان تار نہیں بیٹھ کر کے مستیاں کر رہے ہیں، ناٹک بنا رہا ہوتا ہے، ادھر مردہ دفن کیا جا رہا ہے اور ادھر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گپ شپ ہو رہی ہے. ادھر مردہ دفن کیا جا رہا لگاتار ہے اور ادھر بیڑیاں، سگریٹیں، تمباکو پھانکے جا رہے ہیں. قبرستان کہتے کسے شاید ہم نے سمجھے ہی نہیں. ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ قبرستان کسے کہتے ہیں. جہاں اچھے اچھوں کے پیتے پانی ہو جاتے اس جگہ کا نام قبرستان ہے. اونچے اونچے محلوں میں رہنے والوں کو جہاں منو من مٹی کے نیچے لا کر کے دبا دیا گیا ہے اس جگہ کا نام قبرستان ہے. ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ قبرستان کسے کہتے ہیں. کہ قبرستان مستیاں کرنے کی جگہ ہے؟ کیا قبرستان معاذ اللہ موج کرنے کی جگہ ہے؟ اتنی دیر بھی یار ہم بیڑی اور سگریٹ اور تمباکو کے بغیر نہیں رہ سکتے کہ جتنی دیر میں مردے کو مٹی دے دی جائے. سنے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان. وہ کہتے ہیں لوگوں یہ تمہارا زمانہ ہے کہ آگے جنازہ چلتا ہے پیچھے مستیاں ہوتی ہیں. فرماتے ایک زمانہ ہمارا بھی تھا کہ آگے جب جنازہ چلتا تھا
تو پیچھے چلنے والے سارے رو رہے ہوتے تھے. پتہ نہیں چل پاتا کس کا مرا ہے اور کس کا نہیں مرا. ارے جس کا مرا ہوتا وہ تو اپنے مرنے والے کو یاد کر کے رو رہے ہوتے اور باقی سارے لوگ اپنی موت کو یاد کر کے رو رہے ہوتے تھے. اسے قبرستان کہتے ہیں. اسے قبرستان. جب کسی کا انتقال ہو جائے نا اور جنازہ چلے تو اس وقت یہ سوچا کرو آج اسے لے کر کے جا رہا ہوں کل کوئی مجھے لے کر کے جائے. آج اس کا کفن تیار کیا ہے نا ہم نے, کل کوئی ہمارا کفن تیار کرے گا. آج اس کی قبر تیار کی ہے کل کوئی ہماری قبر تیار کرے گا. آج سے ہم قبر میں اتار رہے ہیں کل کوئی ہمیں قبر میں اتارے گا. آج اس پر پارٹیاں لگائے ہیں کل کوئی ہم پر پارٹیاں لگائے گا. آج اس پر ہم نے مٹی ڈالی ہے کل کوئی ہم پر مٹی ڈالے گا. بھائی یہ ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ انکار کرو یا نہ کرو سب کے ساتھ میں یہ ہونا ہے. خدا را بدلے, اپنے آپ کو بدلے اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ قبرستان کسے کہتے ہیں. اللہ اکبر. آج میری قوم کا مزاج بدل چکا ہے. بھول گئے لوگ کہ ہمیں مرنا بھی ہے. بھول گئے لوگ کہ ہمیں مر کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا بھی ہے. آپ 3 نصیحتیں سنیں سرکار لقمان حکیم کی. میں اپنی بات کے اختتام کی طرف دیتا ہوں. لقمان حکیم کا نام آپ نے سنا ہوگا. بہت بڑے حکیم تھے, بہت بڑے. جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے قریب اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کے کہا بیٹے میں تجھے 3 نصیحتیں کرتا ہوں. کتنی نصیحتیں؟ 3 نصیحتیں یاد رکھنا ان کو. بیٹے نے کہا کرو. کون کون سی نصیحتیں ہیں؟ سنیے گا, غور سے سنیے گا. آپ میری پوری تقریر بھول جانا مگر انہیں یاد رکھنا. کہتے بیٹا پہلی نصیحت یہ ہے نیکی کر کے بھول جانا. کیا نصیحت فرمائی؟ نیکی کر کے بھول جانا. یعنی اگر ہم کسی کے ساتھ احسان کریں, کسی کے ساتھ بھلائی کریں تو ایسا نہیں کہ اب جا کر کے 5 لوگوں کو بتائے کہ اس پر میں نے احسان کیا ہے. ایسا نہیں کہ اس بندے کو ہم کوسیں کہ تیرے ساتھ میں نے احسان کیا. آپ نے بچپن میں سنا ہوگا, ہم نے تو سنا تھا نیکی کریے دریا میں ڈال. سنا یا نہیں سنا؟ مطلب کیا اس کا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ نیکی کر کے بھول جاؤ. نیکی بندہ کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے. یا جب نیکی تو نے اللہ کے لیے کی ہے تو بدلہ بھی میرا اللہ دے گا. دنیا والوں سے کیا نیکی کرنے کا بدلہ لینا؟ ہاں, دنیا والے دیں گے تو اپنی حیثیت کے مطابق, میرا اللہ بدلہ دے گا تو اپنی شان کے موافق. تو پہلی نصیحت کی بیٹا نیکی کر کے بھول جانا. اور دوسری نصیحت فرماتے بیٹا کبھی اپنی موت کو مت بھولنا. کیا فرمایا؟ کبھی اپنی موت کبھی اپنی موت کو مت بھولنا. کیسے کہتے ہیں موت؟ ہم کیا سمجھتے ہیں آنکھیں بند ہو گئی اس کا نام موت؟ ہم کیا سمجھتے ہیں چر چر چلنے والی زبان خاموش ہو گئی اس کا نام موت ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں ہاتھ پاؤں نے کام کرنا بند کر دیا اس کا نام موت ہے؟ نہیں. میرے نبی نے فرمایا 300 تلواروں کا وار کسی بندے پر ایک ساتھ کرو تو جو تکلیف اس بندے کو ہوگی وہی تکلیف مرنے والے کو ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ موت کسے کہتے ہیں. موت اس حقیقت کا نام ہے. موت اس حقیقت کا نام. خود موت نے اعلان کیا. جب میرے اللہ نے موت کو پیدا کیا تو موت نے اعلان کیا لوگوں میں وہ موت ہوں جو بھائی کو بھائی سے الگ کر دیتی ہوں. میں وہ موت ہوں جو بیٹے کو باپ سے جدا کر دیتی ہوں. میں وہ موت ہوں جو بیوی کو شوہر سے الگ کر دیتی ہوں. میں وہ موت ہوں جو رشتہ دار کو رشتہ دار سے جدا کر دیتی ہوں. کسے کہتے ہیں؟ اپنی موت کو یاد رکھیں. اپنی موت کو یاد. آج جو گناہ ہو رہے ہیں نا گناہ, ان سارے گناہوں کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگ بھول گئے کہ ہمیں مرنا بھی. اگر یہ خیال رہتا نا لوگوں کا کہ ہمیں مرنا بھی ہے تو پھر گناہ نہ کیے جاتے بلکہ میری قوم ہر وقت نیکیاں کرتی رہتی. جن لوگوں کو یہ پتا تھا کہ ہمیں مرنا ہے پھر ان کا حال یہ تھا کہ وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے. ایک بزرگ تھے, ایک بزرگ جو مونچھیں پست کروانے کے لیے, مونچھیں کٹانے کے لیے نائی کی دکان پر گئے.
تو جب جا کر کے کرسی پر